بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ لیں کہ بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ کسے کہا جاتا ہے، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے۔ بقیت اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا سلطان ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جو فرزند کل ایمان ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ وہ ہے جب دشمن ہمیں ڈراتا ہے، جب دشمن ہمیں ستاتا ہے، جب دشمن ہم پہ ظلم کرتا ہے تو ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے دشمن جتنا ظلم کرنا ہے کرتا رہ، جتنا ہمیں قتل کرنا ہے کرتا رہ، جتنا ہمیں ستانا ہے ستاتا رہ، مگر یاد رکھنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہماری امید ہے۔ بقیت اللہ کون ہے؟ ہماری جان ہے کہ ہم دشمن کے سامنے آ کر کہتے دشمن ایک دن آئے گا، یاد رکھنا تو آج ہم پہ ظلم کر رہا ہے نا، تو آج ہمیں ستا رہا ہے نا، تو آج ہمیں قتل کر رہا ہے، کبھی یمن میں قتل کر رہا ہے، کبھی عراق میں قتل کر رہا ہے، کبھی لبنان میں، کبھی پاکستان میں قتل کر رہا ہے، تو مسلسل کوششیں کر رہا ہے کہ ہمیں ختم کر دے، ہمیں نابود کر دے، تو ہمیں لاوارث سمجھ رہا ہے، مگر دشمن سن لے، غور سے سن لے، ایک دن آئے گا جب اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگ چلو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگ چلو، کوئی کہے گا نکل کے مزار سے بھاگ چلو، کہ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا ہے در خیبر اکھاڑنے والا۔ دشمن جتنا تو ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر یاد رکھنا ہم بے وارث نہیں ہیں۔ تو بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ ہمارے وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ صلوات پڑھی آواز بولیں، وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت میں جو آپ نے کہا نا بقیت اللہ امام زمانہ ہے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان کی غلطی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو غیر وارث سے سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں جو لاوارث کتاب ہو۔ اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں کہہ رہا ہے ثم استفینا ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، یہ کتاب کوئی بے وارث کتاب نہیں، اس کتاب کے ہم نے وارث رکھے ہیں، مگر جنہوں نے قرآن کو وارث سے نہیں سمجھا، کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بقیت اللہ امام زمانہ ہے، نہیں، یہ آیت تو قوم شعیب کے بارے میں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ ہے؟ ان کی بس غلطی یہی تھی کہ انہوں نے قرآن کو یا خود سمجھنے کی کوشش کی یا ان سے سمجھنے کی کوشش کی جو بسم اللہ کی با کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ قرآن کو ان سے سمجھے جو وارث قرآن ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ سورہ نحل میں کہہ رہا ہے دیکھو اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر وارث قرآن ہے۔ رسول خدا سے پوچھے یا رسول خدا یہ اہل ذکر کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اہل ذکر وہی اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت سے سیکھو، اہل بیت سے پوچھو، وارث قرآن یہ ہیں، ان کے در پہ آ کر قرآن کو سیکھو جو پوری رات گزر جائے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے ابن عباس پوچھتے ہیں میرے مولا علی کیا بسم اللہ کی تفسیر ختم ہو گئی؟ کیا قرآن کی تفسیر ختم ہو گئی؟ تو مولا فرماتے ہیں ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھیں جو پوری رات گزر جائے
تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، مگر بسم اللہ کی تفسیر بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر جب سمندر کو کوزے میں سمیٹنا چاہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے، جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، جو بسم اللہ کی با میں ہے وہ با کے نیچے والے نقطے میں ہے، اور سنو علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ یعنی اگر تفسیر کھولنا چاہیں تو پوری رات بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، لیکن اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہیں ایک بسم اللہ میں ایک نقطے میں خلاصہ کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اگر قرآن کو سیکھنا ہے، ان کے در پہ آنا پڑے گا۔ مگر ان کی غلطی کیا تھی ان لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ آیت میں جو بقیت اللہ آپ کہہ رہی ہیں امام زمانہ نہیں، انہوں نے کسی اور سے جا کے علم حاصل کیا قرآن کا، جو قرآن کی قاف کو بھی نہیں سمجھتے تھے، جو قرآن کی بے کو بھی نہیں سمجھتے تھے، جو بالکل قرآن سے جاہل تھے۔ قرآن کو ان سے سمجھنا ہے جو حقیقت میں قرآن کے وارث ہیں۔ اب قرآن کے وارث ہمیں سمجھا رہے ہیں، دیکھو قرآن کی جو آیات ہے نا، یہ کوئی معمولی کتاب تھوڑی ہے کہ بھائی ایک زمانے کے لیے ہو، ایک خاص لوگوں کے لیے ہو، بس قوم شعیب کے لیے ہو۔ ہر آیت کے 70 باطن ہوتے ہیں۔ یہ وارث قرآن سمجھائیں گے کہ یہ آیت اس کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت اس کے بارے میں بھی ہے، یہ آیت اس زمانے کے لیے بھی ہے، یہ آیت اس زمانے کے لیے بھی ہے، یہ آیت اس ہستی کے لیے بھی ہے، اس ہستی۔ یہ کون سمجھائیں گے؟ وارث قرآن۔ وارث قرآن نے ہمیں بتایا دیکھو قرآن میں کئی آیات ہیں، بعض آیات بہت آسان ہیں، کلیئر ہیں، بچہ سمجھ جائے گا۔ جیسے ظالم پر لعنت ہے بچہ بھی سمجھ جائے گا، جھوٹے پر لعنت ہے بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ جھوٹ بری بات ہے۔ مگر کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کچھ حروف مقطعات ہیں، اگر ان کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ آؤ جو حقیقتاً وارث قرآن ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ان لوگوں کا جو بیچارے ظاہر قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور وارث قرآن سے تفسیر نہیں سمجھتے، کتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، اپنے مومن تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، ایک مرتبہ حج پہ گئے تو وہاں ان کا ایک اندھے سے مناظرہ ہو گیا۔ ایک اندھا تھا جو آنکھ سے بھی اندھا تھا، عقل سے بھی اندھا تھا۔ اب جناب اس اندھے کے ساتھ مناظرہ کس بات پہ ہوا کہ اندھا کہنے لگا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علی والے نے کہا نہیں بھائی، مولا علی سے ہم نے سیکھا، اہل بیت سے ہم نے سیکھا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ مگر اندھے نے کہا بھائی قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 10، اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جب اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے تو تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ میں کیسے انکار کروں؟ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ جب قرآن میں کہہ رہا ہے تو میں کیسے نہ مانوں؟ اب علی والا ایسے سمجھانے لگا کہ بھائی یہاں ید سے مراد، ہاتھ سے مراد فزیکل ہاتھ نہیں ہے، یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے۔ جب ہم نے وارث قرآن سے پوچھا، جب وارث قرآن سے سیکھا، انہوں نے بتایا اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس آیت میں ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت ان سب کی طاقت سے زیادہ ہے۔ مگر یہ اندھا، جیسے میں نے کہا بدن کا بھی اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا، کہا نہیں میں تو نہیں مانوں گا، جو ظاہر قرآن میں لکھا ہے اسی پہ عمل کروں گا۔ اب یہ شیعہ سمجھائے جا رہے، علی والا سمجھائے جا، دیکھو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے در پہ جا کر سمجھو جو علم اول ہیں، عقل اول ہیں، عشق اول ہیں، نور اول ہیں، دانا سبل ہیں، مولا کل ہیں، ان سے جا کر پوچھو جو وارث قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، ناطق قرآن ہے۔ تم ادھر ادھر سے جا کر تفسیر نہ سمجھو۔ مگر وہ اندھا بالکل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اب علی والے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو قرآن کی تفسیر کو وارث قرآن سے نہیں سمجھے گا، قرآن کی تفسیر کو اہل بیت کے در سے نہیں سیکھے گا تو تمہیں بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس اندھے نے کہا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ علی والے نے کہا تمہیں نقصان یہ ہوگا کہ تم قیامت کے دن بھی اندھے آؤ گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو دنیا میں اندھا ہے نا، قرآن میں اللہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 72 میں کہہ رہا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا آئے گا۔ اگر تو ظاہر قرآن کو پکڑے گا
تو یہاں تو ویسے ہی اندھا ہے، تو آخرت میں بھی کم بخت ہو کر اندھا ہی آئے گا۔ اب یہ اندھا پریشان ہو گیا، کہا اس میں میرا کیا قصور؟ بھائی میں اندھا اگر دنیا میں پیدا ہوا تو میں تو پیدائشی اندھا تھا، میرا اس میں کیا قصور کہ اگر میں دنیا میں اندھا تو آخرت میں بھی اندھا؟ علی والے نے کہا یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر کہیں اور سے قرآن کی تفسیر لوگے تو دنیا میں بھی اندھے رہو گے، آخرت میں بھی اندھے رہو گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس اندھے کو کہنا پڑا کہ عجب بدبخت تھا میں، بھٹک رہا تھا ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے، علی کا در ہی کافی ہے میری رہبری کے لیے۔ اگر دنیا میں بھی بینا ہونا چاہتے ہو، تمہاری آنکھوں کو نور آ جائے، اگر چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہارے کو نور مل جائے تو در علی پہ آ جاؤ۔ صلوات پڑھی آواز بلند، محمد وآل محمد وعجل۔ دیکھیے ظاہر آیت کو پکڑیں گے تو آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت ساری آیات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں، حروف مقطعات اور کئی قسمیں ہیں۔ اب کون سمجھائے گا؟ جو وارث کتاب ہوگا، جو مصطفیٰ بندہ ہوگا، جو اہل ذکر ہوگا، جو اہل بیت رسول ہوگا، وہ سمجھائیں گے۔ یہاں اندھے سے مراد فزیکل اندھا نہیں ہے، یہاں اندھے سے مراد گمراہ ہے۔ جو دنیا میں گمراہ تھا، توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہاں پر بھی تباہ و برباد اور اندھا آئے گا۔ یعنی کہ جو بیچارہ دنیا میں فزیکل اندھا تو قیامت میں بھی اندھا۔ اسی طرح ہاتھ کے معاملے میں ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں، طاقت ہے۔ اب اسی طرح بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ہاں یہ قوم شعیب کے بارے میں بھی ہے، مگر پانچویں سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا، اول ما ینطق بہ القائم، سب سے پہلی چیز ہمارا بیٹا مہدی جب آئے گا کہے گا یہی آیت ہے، اسی آیت کی تلاوت کرے گا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور پھر کہے گا انا بقیت اللہ، میں ہی بقیت اللہ ہوں۔ دیکھیے اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، وارث قرآن بتا رہے ہیں کہ بقیت اللہ کون ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا رہے ہیں، صلوات محمد وعجل کہ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ امام زمانہ ہے۔ اچھا اب بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ملے گا، مگر شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن ہوتا کون ہے؟ یقیناً مومن کی بہت صفات ہیں، مگر ایک صفت مومن کی یہ ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے۔ مومن وہ جس کا عقیدہ پاورفل ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کی دلائل ان کو سکھا دے کہ بیٹا تو جو ماتم کرتا ہے اس کی کیا دلیل ہے۔ اگر کسی غیر نے پوچھ لیا تو میرا بیٹا فوراً جواب دے سکے، بھائی یہ جو بچی تم حجاب کرتی ہو اس کی کیا دلیل ہے، تو بچی فوراً حجاب کا ایک ریزن بتا دے، قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، منطق سے۔ بیٹا یہ جو تم روتے ہو مجلس میں اس پر کیا دلیل ہے؟ اکثر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ رونا بھی بدعت، نعوذ باللہ ماتم بھی بدعت، یہ آپ تو سنتے آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ دیکھو مومن کون ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا عقیدہ مضبوط اتنا ایمان زیادہ، جتنا ایمان زیادہ اتنا عقیدہ مضبوط۔ میدان جنگ خندق ہے، اللہ کے رسول نے کہا جب میرے مولا علی عمر بن عبدالعزیز سے لڑنے گئے، اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں جو تم میں سے میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ اب سارے بیچارے مسلمان دوڑے جائیں گے، علی کی جنگ کو دیکھیں گے، جب علی عمر بن عبدالعزیز کو فنار کریں گے پھر ہم دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے، جو دوڑ میں پہلے ہوگا وہ جنت میں پہلے ہوگا۔ اب سارے گئے مگر جو سب سے بڑا مومن تھا وہ گیا ہی نہیں۔ ہاں بھائی کون؟ سلمان فارسی۔ اے سلمان فارسی کیا آپ کو جنت میں جانے کا شوق نہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا جو میرے لیے میرے بھائی کی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا۔ سلمان فارسی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ اگر سلمان فارسی سے پوچھا جائے سلمان فارسی یقیناً یہی جواب دیں گے، مجھے علی کی جنگ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے یقین ہے فتح ہمیشہ علی کے قدم چومتی ہے۔ میں کیوں جا کر جنگ دیکھوں؟
میرا عقیدہ مضبوط ہے, مجھے یقین ہے کہ علی ہی فاتح ہوں گے. دیکھیے جتنا ایمان زیادہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر, اتنا عقیدہ مضبوط. انشاءاللہ ان مجالس میں 4-5 دنوں میں کوشش کریں گے اپنے عقائد کے متعلق بھی مختصر گفتگو کرتے ہوئے موضوع کی طرف بڑھیں, جو کہ آپ جان چکے ہیں, مہدوی گھرانہ. مہدوی گھرانہ کیا ہے؟ مہدوی گھرانہ یعنی کہ جیسے باپ شیعہ ہے اسی طرح بچہ بھی شیعہ ہو, جیسے ماں شیعہ ہے اسی طرح بچی بھی شیعہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جناب باپ تو بڑا نیک ہے, بڑا شیعہ ہے, بڑا عزادار ہے, بڑا نیک ہے, مگر بیٹا نماز تک نہیں پڑھتا, نعوذ باللہ. ایسا نہ ہو کہ ماں تو بڑی حجاب کرنے والی ہے, بڑی مومنہ ہے, مگر بچی حجاب نہیں کرتی, نامحرموں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے. سنیے قیامت کا دن ہوگا, آواز آئے گی, ایک بہت نیک انسان لایا جائے گا, بڑا نمازی, بڑا نیک, بڑا عزادار, بڑا عاشق, اللہ اکبر, اتنا عاشق اور اتنا مومن اور نیک انسان ہوگا کہ فرشتے کہیں گے یہ تو پکا جنتی ہے, یہ تو پکا جنتی ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, عاشق اہل بیت بھی تھا, نیک بھی تھا, نمازی بھی تھا, مگر اللہ کہے گا پھینک دو اسے جہنم میں. خدایا اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے تو کوئی مہدوی گھرانے کی امپورٹنس سنیے. خدایا یہ تو بڑا نیک تھا, نماز بھی پڑھی, کوئی گناہ بھی نہیں کیا, غیبت بھی نہیں کی, خمس بھی دیا, محب اہل بیت بھی تھا. کیونکہ جو محب اہل بیت نہیں ہوگا جتنی نمازیں پڑھے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. یہ بھائی محب اہل بیت بھی ہے, نیک بھی ہے, صالح بھی ہے, ہر چیز اس نے اچھی کی ہے, ہر برائی کو چھوڑا ہے, مگر خدایا پھر بھی جہنم میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئے گی ہاں یہ خود تو نماز پڑھتا تھا مگر اپنے بیٹے کو نماز نہیں پاتا تھا, خود تو روزہ رکھتا تھا مگر بیٹے کو روزہ نہیں رکھواتا تھا, خود تو عزادار تھا مگر بیٹے کو عشق حسین نہیں سکھایا, خود تو عاشق امام زمانہ تھا مگر بیٹے کو عشق امام زمانہ نہیں سکھایا. پھینک دو اسے جہنم میں. یہ بڑی خطرناک منزل ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں مبتلا. آج یہی ہے, آج سے اسکول کھل گئے نا, پھر آپ لوگ انشاءاللہ یہی کریں گے, صبح سویرے بچوں کو اٹھائیں گے. اب تو مشکل سے بچے اٹھیں گے کیونکہ 6 مہینے گھر میں سوئے پڑے رہے تھے. ہاں بھائی, اب آپ بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں, بیٹا اٹھو, بیٹا اٹھو, اسکول جاؤ, اٹھو, پیسے دیے ہم نے, گاڑی آنے والی ہے. بڑا زبردستی اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں, مگر کیا نماز فجر کے لیے بھی اسی طرح اٹھاتے ہیں کہ بیٹا اٹھو, بیٹا اٹھو؟ آپ خود نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, مگر کیا اپنے بیٹے کو جس طرح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نماز تہجد کے لیے بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں اٹھاتے. یعنی آپ خطرے میں ہیں, یعنی ابھی آپ کا گھر مہدوی گھر نہیں بنا. مہدوی گھر وہ ہے جس میں بچہ بچہ عاشق امام زمانہ ہے. مہدوی گھر وہ ہے جس میں باپ اگر نماز تہجد پڑھتا ہے تو بچہ بھی نماز تہجد پڑھتا ہے. مہدوی گھر وہ ہے کہ جس میں اگر ماں حجاب کرتی ہے تو بچی بھی حجاب کرتی ہے. اب پھر قیامت کا دن ہوگا, اللہ اکبر, بڑی نیک مومنہ خاتون جو سخت گرمی میں, بہت سخت ترین گرمی میں حجاب کرتی تھی, چادر پہنتی تھی. ہم مرد تو بڑی آسانی سے گھومتے ہیں نا, جو خواتین بیچاری گرمی میں چادریں پہنتی ہیں, سلام ہو ان مومنہ خواتین پر جو اپنے حجاب کا خیال کرتی. اتنی زحمتیں کرنے والی مومنہ جس نے نہ کبھی غیبت کی, نہ کبھی گناہ کیا, حجاب کا بھی خیال کیا. اللہ اکبر, فرشتے کہیں گے تو تو پکی جنتی ہے, مگر اللہ کہے گا پھینک دے اسے بھی جہنم میں. خدایا یہ بڑی مومنہ تھی, سخت گرمی جس میں دوسری خواتین ٹی شرٹیں پہن کے گھومتی تھی, یہ پوری چادر پہن کے گھومتی تھی, اتنی مومنہ تھی. آواز آئے گی ہاں یہ خود تو مومنہ رہی, یہ خود تو حجاب کرتی رہی, مگر اس نے اپنی بچی کو حجاب نہیں سکھایا. خود با حیا تھی, خود نامحرموں کے ساتھ باتیں نہیں کرتی تھی, مگر جب اسے پتا چلا اس کی بچی کالج میں یا یونیورسٹی میں نامحرموں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو نہیں سمجھایا کہ اے بیٹی تو بیوی زینب کی ماننے والی ہے, تو با حیا ہونی چاہیے, تو بیوی زہرا کی ماننے والی ہے, تمہیں با حیا ہونا چاہیے. ہاں خود با حیا تھی, خود نیک تھی, خود با حجاب تھی, مگر اس نے اپنی بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا. مہدوی گھرانہ بہت ضروری ہے.